یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ سب تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے نبیوں اور رسولوں کے اختتام پر آنے والے نبی کی اطاعت گزاروں میں سے کر دیا۔ ہر قسم کی خاص اور عام سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں وہ خیر و امت بنایا کہ جسے لوگوں کی اصلاح اور بھلائی کے لیے بنایا گیا ہے، اور قیامت تک کے تمام زمانوں کے لیے سب امتوں کی آخر آنے والی یہ امت ہے۔ یہ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی ملت اسلامیہ کے علاوہ کوئی اور امت آئے گی۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کر دیا کہ تمام جنتیوں میں سے جو بالکل آدھا یا 1/3 حصہ ہوگی انشاءاللہ۔ اور سب طرح کی خاص تعریف اس اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزاروں کو اپنی محبت اور رضا کی تلاش پر ایک دلیل بنا دیا کہ یوں اللہ کے بندے اپنے رب کی محبت اور رضا حاصل کیا کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی کے اطاعت گزاروں کا بدلہ اپنی محبت کا حصول اور گناہوں کی بخشش رکھ دیا، جو بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ نے اپنی اور اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑ لینے کو کفر کی دلیل قرار دے دیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ہمارے نبی، لوگوں سے کہہ دیجئے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں دونوں کی فرما برداری کرو۔ اس پیغام کے پہنچ جانے پر بھی اگر وہ نہ مانیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض کریں، تو وہ جان لیں کہ بلا شبہ ایسے لوگ کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین قرآن اور سنت کے تابع نہ ہو جائیں، یعنی ہماری تمام خواہشات قرآن اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنی خواہشات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین قرآن اور سنت کے تابع کر دیتے تھے، چنانچہ انہوں نے آپ کے ہر اس معاملے میں اطاعت کی جس کا آپ کو حکم دیا گیا، جس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا اور روکا اس سے وہ رک گئے۔ آپ کی شکل و شباہت اور حرکات و سکنات تک میں بھی انہوں نے آپ کی پیروی کر ڈالی۔
جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اس سے انہوں نے بھی محبت کی، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اس سے انہوں نے بھی کراہت کی۔ بس اس مکمل اطاعت و فرمانبرداری کی وجہ سے ان کا بدلہ اللہ کے ہاں یہ ٹھہرا کہ ان سے اللہ کریم نے بھی محبت کی، ان سے وہ راضی ہو گیا اور انہیں جنتوں کا سردار بنا دیا۔ بلا شبہ سچی محبت کرنے والے کی صفات میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے اس کا محبوب محبت کرتا ہو، اور جس چیز یا قول و فعل کو وہ ناپسند کرے اس سے وہ بھی نفرت کرے۔ تو جو آدمی اللہ تبارک و تعالی سے محبت رکھتا ہو اور یہ بھی پسند کرے کہ وہ پکا مومن ہو، تو اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز سے محبت کرے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے، اور ہر اس چیز یعنی لوگ، تہذیب، دین، رشتہ داری، لین دین، حکومتی معاملات، عبادات اور عقائد و نظریات سب سے نفرت کرے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرمایا کرتے تھے، یعنی مکمل طور پر اتباع کرنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت کریں، اس سے راضی ہو جائیں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیں اور اسے اہل جنت میں داخل کر دیں۔ تو آئیے یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے، اور ہر اس شخص کے لیے کہ جسے اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے دن کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ بارک اللہ لی و لکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین۔